غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 صحابہ کا مقابلہ 2.5 لاکھ رومیوں سے ہے، دنیا کی سپر طاقت۔ وہاں سے دھمکی آئی مدینہ والوں کو، مدینہ کے خاک نشینوں کو جنگ کی دھمکی آئی، جنگ کی، اور وہ تھے کملی والے پیغمبر کے سچے عاشق، وہ تھے سچے مسلمان۔ اچھا میں اس بات کو یہیں روکتا ہوں، آج امریکہ کی طرف سے دھمکی آ جائے جی پتلونے خراب ہیں، کھانے بھول جائیں گے، بس جی اب تو پتہ نہیں 10 منٹ کے لیے زندہ ہیں۔ دنیا کی سپر طاقت کی دھمکی آئی، حق تعالیٰ کے محبوب نے، کملی والے پیغمبر نے صحابہ کو جمع فرمایا، مسجد نبوی میں اعلان ہوا، آ گئے جوک در جوک۔ اعلان تو آج بھی ہوتا ہے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں انور، ہاں اذان تو آج بھی ہوتی ہے، مجاہد کی اذان اور ملا کی اذان اور۔ آج تو اذان سن کر تاجر بھی بیٹھا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مسئلے کا پتہ ہے سب کو، جمعے کی اذان ہو جائے اس کے بعد بزنس حرام ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، بیٹھا ہے حاجی، نمازی، دیندار سب بیٹھے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے جب اذان ہو جائے جمعہ کے لیے، جمعہ کی اذان جب ٹائم شروع ہو گیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور حکمن فرمایا کہ تجارت چھوڑ دو، بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب کا حکم آ گیا، آ جاؤ بھی جمع ہو جاؤ، سارا مدینہ جمع ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، دنیا کی سپر طاقت کی طرف سے جنگ کی دھمکی آئی ہے، اور وہ صحابہ کرام تھے۔ عرض کیا اللہ کے محبوب ہمیں کیا ایسی دھمکی شمکی سے، بس آپ بتائیں اس کا جواب مدینہ میں دینا ہے یا اس کے ملک میں جا کے دینا ہے؟ حضور نے فرمایا میری پسند یہ ہے کہ اس کا جواب اس کے ملک میں دیا جائے۔ غزوہ تبوک سخت گرمی کا موسم ہے، سال کی فصل بھی آئی ہوئی ہے سر کے اوپر، کھجوروں کے باغات، مدینہ سے باہر نکلیں تو آج بھی کھجوروں کے باغات نظر آتے ہیں، کھجوروں کے باغات پکے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا چلو پھر ٹھیک ہے، طے پا گیا مشورے میں، وہیں جا کر جواب دینا ہے۔ 30,000 صحابہ، حضور نے حکم دے دیا چلو بھائی سب کے سب چلو۔ حضرات صحابہ کرام چلے۔ اچھا یہ جو دھمکی دینے آئے تھے نا سفیر، انہوں نے کہا دھمکی دے کے پھر ذرا سائیڈ پہ بیٹھ کے نظارہ کرنا ہماری دھمکی کا کیا اثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا شاید ان کو کوئی ڈرپے لگ جائے، شاید جناب دھمکی کا سن کر کوئی مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائے، ملک سے بھاگ جائیں۔ اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی ملک میں ذرا آفت آنے لگے، بڑے بڑے سیاستدان دیکھیں گے، کوئی امریکہ میں ہوگا، کوئی برطانیہ میں ہوگا، مرے گی غریب عوام ہی یہیں پر۔ انہوں نے کہا دھمکی دینے کے بعد دیکھنا رد عمل کیا ہے، ہماری دھمکی کا کیا اثر ہے۔ جب انہوں نے ان کی حالت دیکھی تو واپس آ کے ان سے پہلے کہا اگر تمہیں خودکشی کا شوق ہے تو اس قوم سے لڑ لو تم۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، وہ ہم سے زیادہ موٹے تازے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو دبلے پتلے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ طاقت میں زیادہ؟ انہوں نے کہا کوئی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر وہ کیا کوئی اسلحہ زیادہ ہے ہم سے، ٹیکنالوجی میں؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مسلمان ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مسلمان تو ہو نا ذرا اندر سے۔ انہوں نے کہا پھر بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے ہم سارے جتن کرتے ہیں جان بچانے کے لیے، اور وہ سارے جتن کر رہے ہیں جان قربان کرنے کے لیے۔ یہ ہے بنیادی فرق۔ ہماری ساری سوچ یہ ہے کسی طرح جان بچ جائے، اور ان کی ساری سوچ یہ ہے کسی طرح اللہ اس کے رسول کے حکم پہ جان قربان ہو جائے۔ اس لیے اس قوم سے نہیں لڑا جا سکتا۔ ہم تو جان بچانے کی فکر میں ہوں گے، وہ قربان کرنے کی فکر میں ہیں۔ تو یہ پہلا رعب تھا جو ان کے دلوں پہ چھایا۔ حضرات صحابہ کرام چلے، اب جو منافقین تھے وہ رہ گئے پیچھے، ہیں جی، کیونکہ ان کی باتیں ہی ہوتی میں ہوں میں انج کر دینا، میں 150 کافر وڈ کے رکھ دینا، باتیں ہوتی نا ساری، میں نے یوں کر دینا تھا۔ اب جب ٹائم آیا قربانی دینے کا، اب جناب بیٹھ کے کرو بے، ان کا توبہ توبہ مر جائیں گے، سپر طاقت کا تو مقابلہ ہے۔ اور آپ نے اپنے قریب دیکھا نہیں،
ان درویشوں کو ایک نہیں 63 سپر طاقتیں زیرو ہو گئی وہاں پر، ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ اور وہ افغانستان کے خاک نشین ہیں جی جیت گئے۔ اللہ فرماتے میرے ہو جاؤ ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی، اور ہر دور میں حق تعالیٰ یہ چیزیں دکھلاتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام کوئی پیدل ہیں، کوئی اونٹ پہ سوار ہیں، کوئی کسی کے پاس تلوار ہے، کوئی نیزہ ہے، 30,000 صحابہ ہیں اور 2.5 لاکھ رومی، 2.5 لاکھ۔ اب جو 400-450 منافقین تھے اس نے کہا جی یہاں جانا تو موت کو دعوت دینا ہے، اس لیے بہانہ کر لو جان چھوٹ جائے، کوئی عذر کر لو جان چھوٹ جائے، یہاں تو واپسی کی کوئی امید نہیں۔ 3 صحابہ وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ اصل میں نے ان کا واقعہ سنانا ہے، اس لیے یہ ساری بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ 3 صحابہ جلیل القدر صحابہ، اور وہ ایمان میں ہر چیز میں پختہ ہیں۔ سستی یہ ہوئی کہ ہمارے پاس گھوڑے ہیں، تیز رفتار سواری ہے، سال کے بعد فصل آ رہی ہے، کھجوروں کی طرف فصل سمیٹ لیں اور پھر ہم گھوڑا دوڑائیں گے، پیچھے سے پہنچ جائیں گے۔ پیدل والا اگر 2 دن پہلے بھی چلا گیا تو ہم پہنچ جائیں گے پیچھے سے۔ اور یہ کاروباری مصروفیت ایسی چیز ہے کہ انسان بہت سے کاموں سے رہ جاتا ہے۔ عصر کی نماز جس کو حدیث مبارکہ میں صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اکثر یہی قضا ہوتی ہے تاجروں کی، دینداروں کی، حاجیوں کی، نمازیوں کی، عصر کی قضا نماز قضا ہوتی۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ لینے دینے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ کمیٹیوں والے آ گئے، کوئی اور سمیٹنا کرنا، تو اس کے نتیجے میں اکثر عصر کی نماز قضا ہوتی ہے۔ کیوں جی ایسے ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے بتایا، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ اس کو بیچ والی نماز کہا گیا ہے، تو یہ اکثر قضا ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرو، اس سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے جی۔ اب بندہ جب عصر ہی چھوڑ دے گا برکت تو چھوٹ گئی ساری کی ساری۔ تو اس لیے اس کو خاص طور پر اہتمام، ویسے تو ہر نماز کو اہتمام سے، لیکن عصر کو خاص طور پر اہتمام سے اس کے وقت میں ادا کریں۔ تو کاروباری مشغولیت بہت ساری چیزیں چھڑوا دیتی ہے۔ اب یہ جہاد سے پیچھے رہ گئے، اللہ کی شان، کچھ دن گزر گیا، اچھا آج نکلتے ہیں، کل نکلتے ہیں، پرسوں نکلتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا ٹائم ہو گیا کہ حضرات صحابہ کرام وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا اب تو ہم پہنچ نہیں سکتے، چلو اب پھر جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اللہ نے حضرات صحابہ کرام اور میرے محبوب کو فتح عطا فرمائی۔ فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ فرماتے میں نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ 2.5 لاکھ رومی میدان چھوڑ کر بھاگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، واپس تشریف لے آئے۔ جب میرے محبوب مدینہ میں تشریف لائے، اب جو منافقین تھے انہوں نے کہا اب ہماری تو خیر نہیں، ہم تو سمجھتے تھے حضور بھی شہید ہو جائیں گے، 30,000 صحابہ بھی شہید ہو جائیں گے، بچنا ہی کسی نے نہیں ہے، تو ان کو تو ہوا کچھ نہیں، اب ہمارا کیا بنے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اب ایک ایک آ رہا ہے، جبریل امین پاس بیٹھے ہیں۔ اب ایک آیا، یا رسول اللہ بیمار بہت تھا، دل تو بہت کرتا تھا مگر بیمار بہت تھا۔ جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے محبوب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا، میں ٹھیک ہے جاؤ جاؤ۔ اللہ اکبر، جب تمہارے ایمان کو اور تمہارے اعمال کو اللہ نے قبول نہیں کیا تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تم سے ناراض ہوں یا کوئی بات کروں؟ اب کوئی آ رہا ہے جی، وہ لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے جی میری تو یا رسول اللہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، حالانکہ ٹانگ ٹوٹی نہیں تھی، ایسے ہی مصنوعی باندھی ہوئی تھی کپڑے سے، ہمارے یہاں یہ مانگنے والے بھی باندھ بوند لیتے ہیں، اب انہوں نے بھی ایسے باندھی ہوئی جناب، 2 آدمیوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا اور یوں جناب ٹانگ بیچ میں ایسے حرکت کی، یا رسول اللہ یہ ٹوٹ گئی ہے ٹانگ، کیسے؟ میں ٹھیک ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، تم بھی جاؤ۔ پھر کوئی آ گیا، کوئی عذر۔ یاد رکھو میں اکثر کہا کرتا ہوں منافقوں کے بہانے ہوا کرتے ہیں اور جو مخلص ہوا کرتے ہیں وہ ہر بہانہ توڑ کے منزل پہ پہنچتے ہیں، یہی فرق ہے۔ آج سردی تھا بہت ہے جی، آپ کا بیان سننے کو دل بڑا کرتا ہے، دھند بڑی تھی، اندھا ہو گیا تھا میں تو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہو، تمہاری باتیں سنو، گرمی بہت ہے ورنہ دل تو بہت کرتا ہے۔ یہ منافقوں کے کام ہے، چھوڑو ان کو، کب تک انہی چیزوں میں کھڑے رہو گے، نکلو اس سے آگے۔ تو منافقین بہانے کر رہے ہیں، 450 بندہ 450 بہانہ، ظاہر ہر بندے کی کوئی ایک کہانی تھوڑی ہے، اپنی اپنی کہانی کڑی ہوئی ہے،
کیوں جی 450 منافقین ہیں حضور کے پاس آ رہے ہیں، کوئی لنگڑا کے آ رہا ہے، کوئی بیمار بن کے آ رہا ہے، اتنا پکڑ سر پہ باندھا ہوا، بہت بخار ہے جی یا رسول اللہ، کسی نے کچھ کیا ہوا، کسی نے کچھ کیا ہوا، ڈرامے کر رہے ہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ بس ٹھیک ہے۔ اب آ گئے وہ 3 مخلص بھی، بات تو اصل ان کی ہے نا، وہ تینوں مخلص بھی آ گئے۔ حضور نے فرمایا ہاں بھائی تم نہیں گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سچی بات ہے، کوئی عذر بھی نہیں تھا، صرف سستی۔ میں کیا مطلب؟ یا رسول اللہ کھجوریں پکی ہوئی تھی، ہم چاہتے تھے ذرا ان کو سمیٹ لیں، اور ہمارے پاس تیز رفتار سواریاں تھیں کہ ہم پیچھے بھاگ کر آپ کو پکڑ لیں گے، پہنچ جائیں گے، مگر سستی غالب آئی کہ ہم نکل ہی نہ سکے، یہاں تک کہ آپ میدان کارزار میں پہنچ گئے، اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، ہم پیچھے رہ گئے، ہمارا کوئی عذر نہیں ہے سوائے سستی کے اور کچھ نہیں۔ سچ بتا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو پھر تینوں اٹھو، آج کے بعد تم سے بول چال بند ہے، اور ان کی بیویوں کو بھی حکم دے دیا کہ ان کے قریب نہیں جانا، ازدواجی تعلق منع ہے، ضروریات زندگی ان میں ایک بوڑھے ہیں، کھانے پینے کا سامان تک ان کو دیں، اس کے علاوہ گفت و شنید بند۔ تمام صحابہ سے حکم دے دیا کوئی ان کے سلام کا جواب نہ دے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر زمین تنگ ہو گئی، ہمیں ایسے لگ رہا تھا جیسے قیامت آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو سلام کرتے کو جواب ہی نہیں دیتا، ہم گھر میں جاتے کو بچہ ہمیں بلاتا ہی نہیں ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے ہماری طرف۔ اللہ اکبر، کہتے کئی دن 50 دن ایسے گزرے ہیں، کتنے ہیں 50 دن، ناراض ان سے ہوا جاتا ہے، مان ہو یہ منا لیں گے آ کر، منافقوں سے کیوں نہ ناراض ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ہے ہی نہیں، انہوں نے تو باتیں کر اچھا جی آپ ناراض ہیں ٹھیک ہے جی چھوڑو جی پھر کوئی نہیں خیر ہے، ان سے ناراض نہیں، وہ ناراض انہی سے ہوئے جو اپنے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آتے سلام کرتے، حضور جواب نہ دیتے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا نا حضور کے سامنے تو میں ایسے آنکھ کر کے حضور کی طرف دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھتے ہیں یا نہیں، کہتے جب میں دیکھتا تو حضور میری طرف دیکھ رہے ہوتے تو میں جلدی سے دوسری طرف دیکھتا، میں کہتا نہیں معافی مل جائے گی، امید لگ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ زمین تنگ ہو گئی۔ پھر ایک دن تینوں نے آ کے کہا اللہ کے محبوب ہم سے آپ کی یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی، مسجد کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور عرض کیا اللہ کے محبوب یا تو ہمارے قتل عام کا حکم دیں اور یا پھر آپ ہمیں معاف کر دیں۔ حضور خاموش ہیں، جبریل قرآن لے کر آئے، جبریل قرآن لے کر آئے، اللہ اکبر۔ تو حق تعالیٰ نے اصل میں تو ان کی معافی کا ذکر کرنا تھا، لیکن ان سے پہلے حق تعالیٰ نے اور بات کی ہے۔ فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَانَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ انہو بہم رؤوف الرحیم۔ حق تعالیٰ کی رحمت خاص متوجہ ہوئی اپنے نبی کے اوپر، اور پھر اسی طرح مہاجرین کے اوپر، انصار کے اوپر، اور جن لوگوں نے اتباع کی ہے اس تنگی کی وادی میں ان پر رحمت متوجہ ہوئی، ان کو معاف کر دیا، حالانکہ انہوں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے، انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تاکہ کیونکہ قرآن نے تو قیامت تک رہنا ہے، تو یہ جو 3 لوگ ہیں جب قرآن کی تلاوت کریں گے اگر صرف ان کی معافی کا ذکر ہوتا تو یہ شرمندہ ہوں گے، ہیں جی یہ کیا ہوں گے؟ تو حق تعالیٰ نے کہا نہیں میں نے نبی کو معاف کر دیا، مہاجرین کو معاف کر دیا، حالانکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اصل بات تو ان کی کرنی تھی۔ اور اسی طرح انسان جب معافی مانگتا ہے، دنیا کی عدالت تو مجرم ملزم کا ریکارڈ محفوظ رکھتی، بری بھی ہو جائے ریکارڈ محفوظ رکھتی ہے، مگر مولا تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جب آپ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں تو پھر بندوں کے گناہوں کی جگہ نیکیاں درج فرما دیتے ہیں، تاکہ میرا بندہ شرمندہ نہ ہو، قیامت کے دن نامہ اعمال ملے کوئی یہ نہ کہے یہ تو ریاتی پاس ہے،
بلکہ دیکھ کے کہے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ فرمایا جب تم معافی مانگتے ہو ہم تمہیں معاف بھی کر دیتے ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور پھر ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو صحابہ کرام ہیں جن کے خود اللہ وکیل صفائی ہے، تو صحابہ کی وکالت کرنا یہ تو اللہ کی عادت ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ تو حق تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا کہ نوٹس نہیں لیا، بلکہ اللہ خود وکیل صفائی بن گئی ہے۔ دیکھ لیں فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو تین پیچھے رہ گئے تھے، اب آئی ان کی بات۔ پہلے کہا میں نے نبی کو بھی معاف کر دیا، انصار کو بھی معاف کر دیا، مہاجرین کو بھی معاف کر دیا، جو ان کے پیچھے چلے ان کی اتباع کی میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہاں پر یہ خوشخبری ہے جو صحابہ کے پیچھے چلیں گے اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ معیار حق ہے، ان کے پیچھے چلو۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، قرآن سے بھی تائید ہے، حدیث سے بھی تائید ہے۔ فرمایا جو صحابہ کے پیچھے چلے گا ہدایت پا جائے گا، اور یقیناً اللہ انہیں معاف بھی کر دیں گے۔ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو تین پیچھے رہ گئے تھے، اب آئی ان کی بات۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، باوجود زمین اپنی وسعتوں کے ان پہ تنگ ہو گئی۔ زمین اپنی وسعتوں کے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے اوپر تنگ ہو گئی، اور وہ اپنے اندر بھی کڑنے لگے کہ بس اب سوائے موت کے اور کچھ نہیں۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور وہ گمان کرنے لگے اللہ کے علاوہ اب کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جب انسان مصیبتوں میں گھر جائے، بند گلی میں گھر جائے، تو اس کا وظیفہ بھی ہم یہی بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ بتا دیں آپ کو، جب کوئی مصیبتوں میں بند گلی میں گھر جائے تو حکم یہی ہے لا ملجا ولا ملجا من اللہ الا الیہ۔ کیا پڑھنا ہے جی؟ پڑھ لیں، لا ملجا ولا ملجا من اللہ الا الیہ۔ اللہ راستہ نکال دیں گے۔ کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں۔ یہ دیکھیں صحابہ اکرام کے متعلق حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے گمان کر لیا کہ اب اللہ ہی کوئی رستہ نکالے، محبوب تو ناراض ہے، تو ہماری بات سنتے ہی نہیں ہے، معافی بھی ہمیں نہیں مل رہی۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، تو پھر حق تعالیٰ نے رستہ نکال دیا۔ اب اگلے آیات جو ہیں انہی کی شان میں ہیں۔ فرمایا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، اب آئیے حق تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ ثم تاب، پھر وہ متوجہ ہو گئے اللہ کی طرف۔ حق تعالیٰ نے اپنی رحمت کا نزول فرمایا ان کے اوپر، لیتوبوا، تاکہ ہمیشہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اور فرمایا ان اللہ هو التواب الرحیم، وہ بہت شفقت کرنے والے اور بہت ہی معاف کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی شان رحمت، بہت معاف کرنے والے ہیں، مایوس کبھی نہ ہونا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اپنے مکان کے اوپر تھا، ایک صحابی نے دور سے آواز دی، کعب مبارک ہو، تمہاری معافی کا عرش بری سے اعلان ہو گیا ہے۔ کہنے لگے میرے پاس گھوڑا تھا، میرے پاس جو لباس تھا، میں نے سب اس کو گفٹ کے اندر دے دیا، تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے۔ تو نے کیا سنائی ہے؟ شادی کارڈ پہ آپ یہی تو دیتے ہیں نا جی، خوشخبری سنا دی ہے آپ نے، اتنی بڑی خوشخبری تو نے سنائی ہے، گھوڑا بھی انعام میں دے دیا، جو کچھ پاس تھا وہ بھی انعام کے اندر دے دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں سیدھا مسجد میں آیا اور اب میں نے حضور کو دیکھا، حضور مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ میرے دوسرے دو ساتھی بھی حضور کی خدمت میں آ گئے اور فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ تو میرے محترم سامعین، جنگ میں پیچھے رہے تو حق تعالیٰ نے نوٹس نہیں لیا، بلکہ خود وکیل صفائی بن گئے۔ محبوب میں نے ان کو معاف کر دیا ہے اور ان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ہے۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایسا کام ہوا، اللہ نے نوٹس لیا. میں نے واقعات آپ کو سنائے ہیں، جو دیر سے آئے بھئی وہ سن لینا پھر. اور حضرات صحابہ کرام کی باری آئی، اللہ نے نوٹس نہیں لیا، خود وکیل صفائی بنے ہیں. اور کمتر مرحوم نے خوب کہا ہے نا، سید